بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ ہم کر رہے ہیں شروع 17واں جز 17 جز اور سورہ کا نام ہے سورۃ الانبیاء۔ انبیاء جو ہے یہ جمع ہے نبی کی، تو نبی ایک ہوتا ہے اور انبیاء اس کی جمع ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قریب آ گیا ہے لوگوں کے حساب کا وقت، اور وہ ہے کہ غفلت میں منہ موڑے ہوئے ہیں۔ ان کے پاس جو تازہ نصیحت بھی ان کے رب کی طرف سے آتی ہے اس کو باتکلف سنتے ہیں اور کھیل میں پڑے رہتے ہیں۔ دل ان کے دوسروں ہی فکروں میں منہمک ہیں اور ظالم آپس میں سرگوشیاں کرتے ہیں۔ یہ شخص آخر تم جیسا ایک بشر ہی تو ہے، پھر کیا تم آنکھوں دیکھتے جادو کے پھندے میں پھنس جاؤ گے؟ رسول نے کہا، میرا رب ہر اس بات کو جانتا ہے جو آسمان اور زمین میں کی جائے، وہ سمیع اور علیم ہے۔ وہ کہتے ہیں بلکہ پراگندہ خواب ہے، بلکہ یہ اس کی من گھڑت ہے، بلکہ یہ شخص شاعر ہے۔ اب دیکھیے اللہ کہہ رہا ہے قریب آ گیا لوگوں کے حساب کتاب کا وقت، تو ہمیں یہاں پہ دعا پڑھنی چاہیے، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا۔ جب کبھی حساب کی بات آئے تو اللہ سے ضرور یہ دعا مانگے، اللہ تم مجھ سے ہلکا حساب لینا۔ اب سوچئے اگر آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، آپ تب غفلت میں پڑھیں، مطلب صرف ناظرہ پڑھ رہے ہیں اور آپ کو سمجھ ہی نہیں آ رہی قرآن کیا کہہ رہا ہے، اور آپ اپنی کوئی الجھن میں یا کوئی جس چیز میں مصروف تھے وہ ذہن آپ کا وہاں لگا ہوا ہے، تو آپ کا معاملہ اس آیت کے ساتھ کیا ہوتا؟ اور جبکہ اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ سنتے ہیں اور کھیل میں پڑے ہیں اور دل ان کی دوسری ہی فکروں میں منہمک ہیں، تو سوچیں ہمیں عربی جاننا کتنا ضروری ہے۔ بعض دفعہ تو ہم اس کے ماننے والے ہو کہ اس سے غفلت میں پڑے رہتے ہیں، اور پھر یہ لوگ آپس میں کہہ رہے ہیں کہ یہ تو بشر ہی ہے، کیا آنکھوں دیکھتے جادو کے پھندے میں پھنس جاؤ گے؟ یعنی بشر ہے، اس سے ہی ان کو بڑی پریشانی تھی۔ اس وقت بھی لوگ چاہتے تھے کہ کوئی فرشتہ ہوتا، کوئی ایسی قوت ہوتی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہم میں سے کسی کے پاس نہ تھی، تب ہم مانتے یہ رسول ہے۔ لیکن اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرشتہ ہوتے یا کوئی ایسی اضافی طاقت ہوتی آپ کی، تب تو ہم سب لوگ یہی مل کے کہتے ہیں نا کہ ہم یہ کام کیسے کر سکتے ہیں، ہمارے پاس تو یہ طاقت ہی نہیں ہے، وہ تو انسان ہی نہیں ہے، انہیں کیا پتا انسان کے مسائل کیا ہوتے ہیں۔ اسی لیے اللہ نے رسول انسانوں میں سے چنا، اور پھر خاص کر قریش کو کہا جا رہا ہے کہ تمہارے بیچ سے چنا ہے، تو بھی تم ماننے سے انکار کر رہے ہو۔ اب دیکھیے وہ لوگ اتنا کے خلاف تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ بار بار وہ چاہتے تھے کسی طرح سے ان کو کنونس کر لیں۔ تو ایک بار عتبہ بن ربیع جو تھا وہ کیا کرتے ہیں، وہ بنا مشورہ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں اور ان کو جا کے نہ سوچتے کہ میں کنونس کر لوں گا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ دیکھو تم جو ہے نا یہ کیا مصیبت ہم لے آئے ہو، ہماری جماعت میں تفرقہ بھی ڈال دیا ہے، ساری قوم کو بیوقوف ٹھہرایا، اور اس کے دین اور اس کے معبودوں کی تم برائی کرتے ہو، باپ دادا جو مر چکے ہیں ان کے ہے نا ان سب کو تم گمراہ اور کافر بنا رہے ہو۔ تو یہ بھتیجے ان باتوں سے کیا مقصد ہے؟ اگر تم کو مال چاہیے تو ہم مل کر تم کو اتنا مال دیں گے کہ تم مالدار ہو جاؤ گے، سرداری چاہتے ہو تو ہم تمہیں سردار مان لیتے ہیں، بادشاہی چاہتے ہو تو بادشاہ بنا دیتے ہیں، اور خدا نخواستہ تمہارا دماغ چل گیا تو تمہارا علاج کرا دیتے ہیں۔ تو آپ نا اس کی بات صبر سے سن رہے تھے۔ اس کے بعد جب وہ کہہ چکا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ نے کہہ لی بات، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا قرآن سنانے لگے۔ اس نے سنتا رہا، اور پھر وہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم چپ ہو گئے تو عتبہ یہاں سے اٹھ کر سرداران قریش کی طرف پلٹا، تو لوگوں نے دور ہی سے اس کو آتے دیکھ کر کہا، خدا کی قسم ابو الولید کا چہرہ بدلا ہوا ہے، یہ وہ صورت نہیں جسے وہ لے کر گیا تھا۔ اس نے وہاں لوگوں پہنچتے ہی لوگوں سے کہا کہ دیکھو تم اس کو نہ یہ شاعر ہے، نہ سحر یہ کر رہا ہے، نہ کہانت ہے۔ اے قریش میری بات مانو، اس شخص کو اس کے حال پہ چھوڑ دو، اس کی باتیں جو میں نے سنی ہیں رنگ لا کر رہیں گی۔ اگر عرب اس پر غالب آ گئے تو اپنے بھائی کا خون تمہاری گردن پہ نہ ہوگا، دوسروں پر ہوگا، اور اگر یہ عرب پر غالب آ گیا تو اس کی حکومت تمہاری حکومت ہوگی اور اس کی عزت تمہاری عزت۔ لوگوں نے کہا واللہ ابو الولید تم پر بھی اس کا جادو چل گیا۔ اس نے کہا یہ میری رائے ہے،
اب تم جانو اور تمہارا کام. تو میں یہ بتانا چاہ رہی تھی کہ وہاں کے انٹلیکچوئلس، وہاں کے کافی تھنک ٹینک، سارے لوگ مل کے پریشان ہو رہے تھے کہ اس کا توڑ کیا ہے، اس کلام کا توڑ کیا کریں. اور خاص کر جب حج کا موقع آتا تھا تو زیادہ تر وہ لوگ ہے نا پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیتے تھے. یہ دیکھیے، یہ آج کا نہیں ہے کہ الیکشن آیا تو پروپیگنڈا مشین صرف چلنے لگ جاتی ہے، ایسا نہیں ہے، اس ٹائم پہ بھی تھا. تو حج کا جب سیزن آیا تو آپ مل کے پوری طاقت کے ساتھ اللہ کے رسول کے خلاف کیا کر رہے تھے کہ ان کے یہ جادوگر ہیں، یہ شاعر ہیں، یہ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ مجنون ہیں، اس طرح کی باتیں کرنا شروع. ایک دلچسپ واقعہ اور بھی ہے، طفیل بن عمر دوسی کا قصہ ہے، جو بتاتے ہیں کہ وہ قبلہ دوس کے وہ شاعر تھے. ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں کسی کام سے مکہ گیا، وہاں پہنچتے ہی قریش کے چند لوگوں نے مجھے گھیر لیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف میرے کان خوب بھرے، یہاں تک کہ میں آپ سے سخت بدگمان ہو گیا اور میں نے طے کر لیا کہ آپ سے بچ کر ہی رہوں گا. دوسرے روز میں نے حرم میں حاضری دی تو آپ کعبہ کے پاس نماز پڑھ رہے تھے، میرے کانوں میں چند جملے پڑے تو میں نے محسوس کیا یہ تو کوئی بڑا ہی اچھا کلام ہے. میں نے اپنے دل میں کہا میں شاعر ہوں، جوان مرد ہوں، عقل رکھتا ہوں، کوئی بچہ نہیں ہوں کہ صحیح اور غلط میں تمیز نہ کر سکوں. آخر کیوں نہ اس شخص سے مل کر معلوم کروں کہ کیا کہتا ہے. تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے گیا اور پھر انہوں نے سارا واقعہ بیان کیا اور کہا کہ اللہ کے رسول مجھے اس کلام کے بارے میں اور بتائیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سے قرآن کا حصہ سنایا تو اتنا متاثر ہوا کہ اسی وقت ایمان لے آیا اور واپس جا کر اپنے باپ اپنی بیوی کو مسلمان کیا. اس کے بعد اپنے قبیلے میں مسلسل اسلام کی اشاعت کرتا رہا، یہاں تک کہ غزوہ خندق کے زمانے میں پہنچتے پہنچتے قبیلے دوست کے 70-80 گھرانے مسلمان ہو گئے تھے. دیکھیے اللہ رب العالمین یہ بات بتا رہا ہے. اور پھر اللہ ہم جیسے لوگوں سے کیا کہہ رہا ہے کہ لوگوں ہم نے تمہاری طرف ایک ایسی کتاب بھیجی ہے جس میں تمہارا ہی ذکر ہے. اللہ کہہ رہا ہے لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم، تاکہ ہم لوگ جو ہے اس کو دوسرے کی کتاب سمجھ کے نہ پڑھیں، پہلے اپنی کتاب سمجھیں گے تب پڑھیں گے، تب اس سے کیا ہوگا، واپسگی ہوگی. پھر آگے اللہ کہہ رہا ہے اے محمد ہمیشگی کی تو زندگی ہم نے تم سے پہلے کبھی کسی انسان کے لیے نہیں رکھی ہے، اگر تم مر گئے تو کیا یہ لوگ ہمیشہ جیتے رہیں گے. یہ کافروں کی بات ہو رہی ہے. ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہم اچھے اور برے حالات میں ڈال کر تم سب کی آزمائش کر رہے ہیں، آخر تمہیں ہماری ہی طرف پلٹنا ہے. یہ دیکھیے مختصر جو بات ہے کہ یہ سارے لوگ جو پریشان ہو کر رہے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو بددعا اور کوسنوں اور تانوں اور قتل کی سازشوں کے مقابلے میں اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیشہ والی زندگی تو کسی کو نہیں دی گئی تھی. اور وہاں پہ مکہ میں یہ تھا کہ ہر آدمی کے گھر میں سے کوئی اگر مسلمان ہو گیا تھا، کسی کی لڑکی، کسی کا لڑکا، کسی کا بھائی، کسی کا داماد، تو سب بیٹھ کے ان کی خواتین کیا کرتی تھیں، بددعائیں دیتی تھی کہ مر جائے مر جائے. تو اللہ کو کہہ رہا ہے کہ اگر یہ مر بھی گئے تو تم کیا کرو گے، تم کیا ہمیشہ کی مطلب امرت گھڑیاں پی کر آئے ہو کیا، سب کو مرنا ہے. اور پھر ایک بات یہاں سے یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ اللہ نے کہا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، تو موت کا مزہ ہر انسان کو چکھنا ہے. کوئی یہ نہ سوچے کہ وہ کبھی اس کو زندگی ہمیشگی والی، کسی انسان کو اللہ نے یہ نہیں دیا ہے. اس کے بعد اللہ کہہ رہا ہے اس سے پہلے ہم نے ابراہیم کو اس کی ہوش مندی بخشی تھی اور ہم اس کو خوب جانتے تھے. یاد کرو وہ موقع جب اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا تھا یہ کیسی مورتیاں ہیں جن کو تم لوگ گرویدہ ہو رہے ہو. اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ کس طرح سے انہوں نے وہاں پہ دعوت کا کام کیا تھا، ان کے بتوں کو توڑ دیا تھا ابراہیم علیہ السلام نے اور بڑے والے بت کو چھوڑ دیا تھا. تو وہ کہتے ہیں کہ کس نے اس کا یہ حشر کیا ہے. تو ابراہیم نے کہا کہ آپ ان سے ہی پوچھ لیں، ان کے سردار نہیں کیا ہوگا اگر یہ کچھ بولتے ہوں. تو یہ سن کر وہ لوگ اپنی ضمیر کی طرف پلٹے اور اپنے دلوں میں کہنے لگے واقعی ہم تو خود ہی ظالم ہیں. مگر پھر ان کی مت پلٹ گئی اور بولے تو جانتا ہے کہ یہ بولتے نہیں ہیں. ابراہیم نے کہا پھر کیا تم اللہ کو چھوڑ کر ان چیزوں کو پوج رہے ہو جو نہ تمہیں نفع پہنچا سکتے نہ نقصان؟ تف ہے تم پر اور تمہارے ان معبودوں پر جن کے تم اللہ کو چھوڑ کر پوجا کر رہے ہو. اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جلا ڈالو، اس کی حمایت کرو اپنے خداؤں کی اگر تمہیں کچھ کرنا ہے. اور ہم نے کہا اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی بن جا ابراہیم پر. اب دیکھیے ابراہیم علیہ السلام کا ایک بہت بڑا ٹیسٹ تھا. ان لوگوں نے سارے لوگوں نے مل کے ان کو جلانا چاہا، بلکہ اتنا بڑا الاؤ لگایا تھا
کہ اس کو انسان کو ایسے دھکیل نہیں سکتے، تو بہت دور سے بولتے ہیں نا کہ وہ منجیک والی بنا کے، جیسے توپ جیسی چیزیں کچھ بنا کے انہوں نے دور سے ابراہیم علیہ السلام کو پھینکا تھا اس آگ میں. لیکن وہ اللہ پہ ان کے اتنی زیادہ اللہ کو مطلب ان پہ یقین تھا اللہ کی ذات پہ، وہ جب پھینکے گئے تب بھی بولتے ہیں ان کے ایمان پہ ذرا سا بھی وہ نہیں آیا کہ میرا حشر کیا ہوگا. بلکہ یہاں تک روایتوں میں آتا ہے کہ فرشتہ آ کے ان سے پوچھتا ہے تو ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ اللہ میرے ساتھ ہے. اور پھر ویسی وقت اللہ نے کیا فرمایا کہ اے آگ تو ٹھنڈی اور سلامتی بن جا، کس کے لیے؟ ابراہیم کے لیے. وہ ٹھنڈی برف بن جاتی تو بھی ان کے لیے نقصان تھی، لیکن بولتے گلے گلزار بن گئی. اس سے کیا ہوا؟ اتنا بڑا معجزہ ہوا، لیکن وہ بدبخت جن کی آنکھیں نہیں کھلنی تھی وہ نہیں کھلیں. اسی طرح سے اللہ کہہ رہا ہے کہ اسی نعمت سے ہم نے داؤد اور سلیمان کو سرفراز کیا. یاد کر وہ موقع جب وہ دونوں ایک کھیت کے مقدمے میں فیصلہ کر رہے تھے، جس میں رات کے وقت دوسرے لوگوں کی بکریاں پھیل گئی تھیں اور ہم نے ان کو عدالت کو خود دیکھ رہے تھے. اس وقت ہم نے صحیح فیصلہ سلیمان کو سمجھا دیا، حالانکہ حکم اور علم ہم نے دونوں کو ہی عطا کیا تھا. یہاں پہ ایک بات بتائی جا رہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سارے انسان کو سب سے پہلے بولتے ہیں کہ انسان ہے، پھر وہ پیغمبر ہیں، پھر وہ رسول ہیں، اور اس کے بعد کچھ ہیں. تو یہاں پہ کہتے ہیں کہہ رہے کہ اس مقدمے میں حضرت داؤد کی رہنمائی وحی کے ذریعے سے نہ کی گئی اور وہ فیصلہ کرنے میں غلطی کر گئے، اور حضرت سلیمان کی رہنمائی کی گئی اور انہوں نے صحیح فیصلہ کیا، حالانکہ دونوں ہی نبی تھے. ٹھیک ہے. اور ایک حدیث آپ کو میں سنانا چاہ رہی ہوں کہ بخاری میں عمر بن عاص کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر حاکم اپنی حد تک فیصلہ کرنے کی پوری کوشش کرے تو صحیح فیصلے کو کرنے کی صورت میں اس کے لیے دوہرا اجر ہے، اور غلط فیصلے کرنے کی صورت میں اکہرا اجر. مطلب وہ پوری کوشش کرے کہ وہ صحیح فیصلہ کرے. اور ایک دوسری ابو داؤد ابن ماجہ کی بریدہ کی روایت ہے کہ آپ نے فرمایا، قاضی 3 قسم کے ہیں، ایک ان میں سے جنتی ہے اور 2 جہنمی. جنتی وہ قاضی ہے جو حق کو پہچان جائے تو اس کے مطابق فیصلہ دے، مگر جو شخص حق کو پہچانتے ہوئے اس کے خلاف فیصلہ حق کے خلاف دے تو وہ جہنمی ہے. اور اسی طرح وہ بھی جہنمی ہے جو علم کے بغیر لوگوں کے فیصلے کرنے کے لیے بیٹھ جائے. اللہم حفظنا، اللہم حفظنا. اس کے بعد یہاں پہ دیا ہے کہ داؤد کے ساتھ ہم نے پہاڑوں اور پرندوں کو مسخر کر دیا تھا جو تسبیح کرتے تھے. اس فعل کے کرنے والے ہم ہی تھے، اور ہم نے اس کو تمہارے فائدے کے لیے ذرے بنانے کی صنعت سکھا دی تاکہ تم ایک دوسرے کی مار سے بچائے. پھر کیا تم شکر گزار ہو؟ اور سلیمان کے لیے ہم نے تیز ہوا کو مسخر کر دیا تھا جو اس کے حکم سے اس سرزمین کی طرف چلتی تھی جسے ہم نے برکتیں رکھی تھیں. اب دیکھیے داؤد علیہ السلام کو سب سے بڑا ایک وہ دیا گیا تھا کہ جب وہ دیکھیے بادشاہ بھی تھے دونوں. سلیمان علیہ السلام جیسی بادشاہ تو خیر کسی کو نہیں ملی تھی، اور داؤد علیہ السلام جو اپنی بادشاہت بھی دیکھتے تھے، پیغمبری بھی کرتے تھے اور فیصلے بھی کرتے تھے، لیکن اللہ کی حمد و ثنا بھی بہت کرتے تھے. تو جب وہ اللہ کی حمد کرتے تھے تو پہاڑ جو ان کے ساتھ جھومنے لگ جاتے تھے اور پرندے ان کے ساتھ شامل ہو جاتے تھے اور جانور آ جاتے تھے. وہ اتنی خوبصورت الحان میں بولتے نا، اتنی خوبصورت آواز میں اللہ کی حمد کرتے تھے. ایک مرتبہ حضرت ابو موسیٰ اشعری جو غیر معمولی طور پر بہت خوش آواز تھے تو قرآن کی تلاوت کر رہے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ادھر سے گزرے تو ان کی آواز سن کر کھڑے ہو گئے اور دیر تک سنتے رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت اچھا لگ رہا تھا. جب وہ ختم کر چکے تو آپ نے فرمایا، اس شخص کو داؤد کی خوش آوازی کا ایک حصہ ملا ہے. جب کسی کو کوئی آواز اچھی ملے تو وہ اللہ کی حمد اور تعریف کرے، نہ کہ گانا بجانا کرے. اور پھر آگے اللہ کہہ رہا ہے، یہی ہوش مندی اور حکم اور علم کی نعمت ہم نے ایوب کو دی تھی. یاد کرو جب اس نے اپنے رب کو پکارا، اے میرے رب مجھے بیماری لگ گئی ہے اور تو ارحم الراحمین ہے. ہم نے اس کی دعا قبول کی اور جو اس کی تکلیف تھی اسے دور کر دیا، اور صرف اس کے اہل و عیال کو ہی نہیں دیے بلکہ اس کے ساتھ اتنے اور بھی دے دیے اپنی خاص رحمت کے طور پر، اس لیے کہ ایک سبق عبادت ہو عبادت گزاروں کے لیے. اب دیکھیں ایوب علیہ السلام کا صبر جو ہے سب سے زیادہ مشہور ہے. اگر کوئی کہے تو بولتے نا وہ صبر ایوب ہے. ایوب علیہ السلام کو بہت سارا مال تھا، بہت بڑی پوزیشن تھی، ان کے بہت بچے تھے، کئی بیویاں تھیں، لیکن یہ سب کچھ اچانک چھن گئے. اور بیماری بھی بہت ہی گھنونی بیماری ان کو لگی، ایسی بیماری جس کی وجہ سے ان کو بستی سے نکال دیا گیا. بچے مر گئے،
بیویاں چھوڑ کے چلی گئیں سوائے ایک بیوی کے، اور اس کے بعد ان کو کیا کیا، بستی سے دور نکال دیا گیا، کیونکہ شیطان نے کہا تھا کہ ان کے پاس اتنی نعمتیں ہیں، یہ شکر نہیں کریں گے تو اور کون کرے گا۔ ان ساری نعمتوں کو چھین لینے کے باوجود وہ کبھی بھی اپنے اللہ کے ناشکرے نہیں ہوئے، لیکن جب وہ ایمان پہ ان کے شیطان ڈاکہ ڈالنے لگا تب وہ بہت عاجزی سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ مجھے، یہ دیکھیں رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اس کو لکھ لیں، کوئی کو بیماری لگی ہو آپ یہ پڑھ کے اپنی دعا کریں، انشاءاللہ ہر بیماری سے شفا ملے گی۔ یہ دعا 83 نمبر کی آیت ہے۔ اس کے بعد اللہ کہہ رہا ہے مچھلی والے کو بھی ہم نے نوازا، یاد کرو جب وہ بگڑ کر چلا گیا تھا اور سمجھا تھا کہ ہم اس پر گرفت نہ کریں گے، آخر کو اس نے تاریکیوں میں پکارا کہ نہیں ہے کوئی خدا مگر تو، پاک ہے تیری ذات، بے شک میں نے قصور کیا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ 87 نمبر کی آیت ہے، اور اس کے تعلق سے بھی کہا جاتا ہے کہ آپ اس کو تعداد کوئی نہ رکھیں، آپ کو جتنی اچھے سے آپ پڑھ سکتے ہیں اتنا پڑھ کے آپ اللہ سے دعا مانگے، انشاءاللہ اللہ دعا قبول کرے گا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین فرما رہا ہے یہ تمہاری امت کی حقیقت ہے، یہ تمہاری امت حقیقت میں ایک ہی امت ہے اور میں تمہارا رب ہوں، بس تم ہی میری عبادت کرو، مگر یہ لوگ کی کاراستانی ہے کہ انہوں نے آپس میں اپنے دین کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا، سب کو ہماری طرف پلٹنا ہے۔ اب یہ دیکھیے کیا ہوا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ تمام انسانوں کی طرف خطاب کر کے کہہ رہا ہے کہ اے انسانو تم سب کی حقیقت ایک ہی امت ہے اور ایک ہی ملت ہے، دنیا میں جتنے نبی آئے وہ سب ایک ہی دین لے کر آئے، اور یہ وہ اصل دین تھا کہ صرف ایک اللہ ہی انسان کا رب ہے اور اکیلے اللہ ہی کی بندگی و پرستش کی جانی چاہیے۔ بعد میں جتنے مذاہب پیدا ہوئے وہ اسی دین کو بگاڑ کر بنا لیے گئے، اس کی کوئی چیز کسی نے لی اور کوئی چیز دوسرے کسی نے لے لی، اور پھر ہر ایک نے ایک چیز کو لے کر اس کی بہت سی چیزیں اپنی طرف سے اس کے ساتھ ملا ڈالیں، اس طرح سے بے شمار ملتیں وجود میں آ گئیں۔ اب اللہ رب العالمین دیکھیں میں نے کہا تھا یہ انبیاء ہے تو تمام انبیاء کا یہاں پہ ذکر ہے، تو اللہ یہاں پہ بتا رہا ہے کہ سب نے ایک ہی دین لے کے آیا تھا، اور وہ دین کون تھا؟ دین الاسلام تھا۔ اب ہم آتے ہیں سورۃ الحج کی طرف، یہ بھی مکی سورہ ہے لیکن اس کا کچھ حصہ جو ہے مدنی، وہ انشاءاللہ آپ کی سمجھ میں آ جائے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، لوگوں اپنے رب کے غضب سے بچو، حقیقت یہ ہے قیامت کا زلزلہ بڑی ہولناک چیز ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت کی ذکر جو ہے نا بہت جگہ کیا، سورہ زلزال میں، واقعہ میں، اور نا حاقہ میں کیا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ وہ اتنا سخت دن ہوگا کہ جو انسان کے ہوش گم کر دے گا، اس کے بارے میں اللہ بتا رہا ہے۔ پھر اس کے بعد اے لوگوں، اور لوگوں میں کوئی ایسا ہے جو کنارے پر رہ کر اللہ کی بندگی کرتا ہے، اگر فائدہ ہوا تو مطمئن ہو گیا، اور جو کوئی مصیبت آ گئی تو الٹا پھر گیا، اس کی دنیا بھی گئی اور آخرت بھی، یہ ہے سری خسارہ۔ پھر وہ اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکارتا ہے جو نہ اس کو نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ فائدہ، یہ ہے گمراہی کی انتہا۔ وہ ان کو پکارتا ہے جن کا نقصان اس کے نفع سے قریب تر ہے، بدترین ہے اس کا مولا اور بدترین ہے اس کا رفیع۔ اب دیکھیے یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے قیامت کے بارے میں یاد دلا کے اور اپنے عذاب کے بارے میں اور اپنی ساری چیزیں یاد دلا کے بتا رہا ہے کہ ایک انسان کوئی انسان ایسا بھی ہوتا ہے جو بالکل کنارے پر رہ کے اللہ کی بندگی کرتا ہے۔ اب کنارے کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب وہ مسلمان جو بولتے ہیں نا مذبذب ہے، یعنی میں یہ کروں کہ وہ کروں، یہ ایسا ہو جائے تو ویسا ہو جائے، اس کو یقین کسی بات کا نہ ہو۔ تو جو مذبذب مسلمان کا حال در حقیقت سب سے بدتر ہوتا ہے۔ کافر کیا ہوتا ہے کہ اپنے رب سے بے نیاز ہو کر، آخرت سے بے پرواہ ہو کر، قوانین الہیوں کی پابندیوں سے آزاد ہو کر جب یکسوئی کے ساتھ مادی فائدوں کے پیچھے پڑتا ہے تو چاہے وہ اپنی آخرت کھو دے مگر دنیا میں تو کچھ نہ کچھ بنا ہی لیتا ہے۔ اور اسی طرح سے داہنے ہاتھ میں جب مومن کی طرف آپ دیکھیں تو مومن پورے صبر سے، ثبات سے، عزم اور استقلال کے ساتھ خدا کی جب دین کی پیروی کرتا ہے تو اگرچہ دنیا کی کامیابی بھی آخرکار اس کے قدم چوم کر رہتی ہے، مگر دنیا بالکل بھی اس کے ہاتھ سے اگر جاتی بھی رہی تو آخرت میں بہرحال اس کی فلاح و کامرانی یقینی ہے۔ لیکن یہ مذبذب مسلمان نہ ادھر کے نہ ادھر کے اپنی دنیا ہی بنا سکتا ہے اور نہ آخرت، اس کے لیے فلاح کا کوئی امکان ہے۔ دنیا کی طرف لپکتا ہے تو کچھ خدا کی اور آخرت کی یاد اس کے دماغ میں ایسی آتی ہے
کہ وہ کچھ برابر سے کام نہیں کر پاتا ہے، اور کچھ اخلاقی حدود کا لحاظ جو اسلام سے تعلق ہونے پر پیدا ہوتا ہے تو اس کا دامن کھینچتا رہتا ہے، اور وہ خالص دنیا طلبی کے لیے بھی جو یکسوئی اور استقامت کی ضرورت ہے وہ کافر کی طرح اسے نہیں ملتی، اور آخرت کا خیال کرتا ہے تو دنیا کے فائدوں کا لالچ اور نقصان کا خوف، خواہشات پر پابندیوں قبول کرنے کی طبیعت کا اس کے انکار کرتی ہے، اس طرف جانے نہیں دیتا، بلکہ دنیا پرستی میں اس کے عقیدے اور عمل کو اتنا کچھ بگاڑ دیتی ہے کہ آخرت میں اس کے عذاب سے بچنا ممکن ہی نہیں رہتا۔ اس طرح سے وہ دنیا بھی کھوتا ہے اور آخرت بھی کھوتا ہے۔ تو اللہ یہ بتا رہا ہے۔ اس کے بعد جب سورہ حج اتری ہی ہے، اس میں حج کا ذکر ہے، وہ پڑھ سنتے ہیں۔ یاد کرو وہ وقت جب کہ ہم نے ابراہیم کے لیے اس گھر خانہ کعبہ کی جگہ تجویز کی تھی، اس ہدایت کے ساتھ کہ میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو، میرے گھر کو طواف کرنے والوں، قیام اور رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے پاک رکھو، اور لوگوں کے لیے حج کے لیے اذن عام دے دو، تاکہ وہ تمہارے پاس ہر دور دراز مقام سے پیدل اور اونٹوں پر سوار آئیں، تاکہ وہ فائدے دیکھیں جو یہاں ان کے لیے رکھے گئے ہیں، اور چند مقرر دنوں ان جانوروں پر اللہ کا نام لے جو انہیں بخشے ہوئے ہیں، خود بھی کھائیں، تنگ دست و محتاج کو بھی دیں، پھر اپنا میل کچیل دور کریں اور اپنی نظریں پوری کریں، اور اس قدیم گھر کا طواف کریں بالبیت العتیق۔ یہ تھا تعمیر کعبہ کا مقصد، جو کوئی اللہ کی قائم کردہ حرمتوں کا احترام کرے تو یہ اس کے رب کے نزدیک خود اسی کے لیے بہتر ہے۔ ابھی دیکھیے پورا حج کا وہ ارکان یہاں پہ آئے ہیں۔ اب اللہ کہہ رہا ہے یقیناً اللہ مدافعت کرتا ہے ان لوگوں کی طرف سے جو ایمان لائے ہیں، یقیناً اللہ کسی خائن کافر نعمت کو پسند نہیں کرتا۔ اجازت دے دی گئی ان لوگوں کو جن کے خلاف جنگ کی جا رہی ہے، کیونکہ وہ مظلوم ہیں، اور اللہ یقیناً ان کی مدد پر قادر ہے۔ اب دیکھیں اس میں جب اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ جو اس کے راہ میں جد و جہد کریں گے ان کا کیا ہے، وہ ان کا ساتھ دے گا، وہ ان کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ تو یہاں پہ بولتے کہ وہ اہل حق کے ساتھ ایک فریق بنتا ہے، یعنی ایک پارٹی بن جاتا ہے۔ وہ اس لیے کہ حق کے خلاف کشمکش کرنے والا، حق کے خلاف جو کام کر رہا ہے، وہ دوسرا فریق وہ خائن ہے، کافر نعمت ہے، اور ہر اس امانت میں خیانت کر رہا ہے جو اللہ نے اس کے سپرد کی ہے، اور ہر اس نعمت کا جواب ناشکری اور کفران اور نمک حرامی سے دے رہا ہے جو اللہ نے اس کو بخشی ہے، لہٰذا اللہ اس کو ناپسند کرتا ہے، اور اس کے خلاف جد و جہد کرنے والے حق پرستوں کی اللہ تائید اور نصرت اور حمایت کرتا ہے۔ اللہ تو ہماری بھی مدد فرما۔ اس کے بعد میں نے یہ ایک آیت لی ہے جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، رکوع اور سجدے کرو، اپنے رب کی بندگی کرو اور نیک کام کرو، شاید کہ تم کو فلاح نصیب ہو۔ اللہ کی راہ میں جہاد کرو جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے، اس نے تمہیں اپنے کام کے لیے چن لیا ہے، اور دین پر تم پر کوئی تنگی نہیں رکھی ہے۔ قائم ہو جاؤ اپنے باپ ابراہیم کی ملت پر، اللہ نے پہلے بھی تمہارا نام مسلم رکھا تھا، اور اس قرآن میں بھی تمہارا یہی نام ہے، تاکہ رسول تم پر گواہ ہو اور تم لوگوں پر گواہ۔ بس نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اور اللہ سے وابستہ ہو جاؤ، وہ ہے تمہارا مولا، بہت ہی اچھا ہے وہ مولا اور بہت ہی اچھا ہے وہ مددگار۔ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ۔ صدق اللہ العظیم۔ اب دیکھیں اللہ کہہ رہا ہے کہ جو ایمان لائیں وہ رکوع کریں، سجدے کریں، رب کی بندگی کریں اور نیک کام کریں تاکہ ہمیں فلاح نصیب ہو۔ پھر اللہ کہہ رہا ہے اللہ کی راہ میں جد و جہد کرو جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے۔ اب یہ الفاظ کو میڈیا نے اتنا خراب بنا کے رکھ دیا ہے، لیکن اس کا مطلب ہوتا ہے ٹو اسٹرگل ٹو اسٹرائیو، یعنی کوشش کرنا، کوئی چیز کو حاصل کرنے کے لیے جو جد و جہد کی جائے، جو کوشش کی جائے، اس کو جہادہ کہا جاتا ہے، جہاد کہا جاتا ہے۔ جیسے اگر ہم یہ کہیں کہ ہم کو یہ جو کانسٹیٹیوشن کو بچانے کا کام کرنا ہے، تو اس کو جب عربی والا لکھے گا کہ عربی لکھے گا تو وہ لکھے گا کہ وہ جو کانسٹیٹیوشن یعنی شریعہ، اس کے لیے جہادہ یعنی جہاد کا ہی ورڈ آئے گا۔ تو کوئی بھی کوشش، کوئی بھی اسٹرگل اور کوئی بھی اسٹرائیو کرنے چیز کو جد و جہد کہی جاتی ہے۔ اب دیکھیں یہاں پہ کیا ہوا تھا کہ آدمی خود بھی اللہ کی ٹھیک ٹھیک بندگی کرے اور دنیا میں بھی اس کے کلمے کو بلند کرے اور کفر و الحاد کے کلمے کو پست کر دینے کے لیے جان لڑائے۔ اس مجاہدے کا اولین ہدف، پہلا اس کا آدمی کا اپنا گول جو ہے نا، اس کا پہلا گول، پہلا
ٹارگیٹ جو ہونا چاہیے انسان کا خود اپنا نفس ہونا چاہیے، کیونکہ جو نفس امارہ ہے جو ہر وقت خدا سے بغاوت کرنے کے لیے زور لگاتا رہتا ہے اور آدمی کو ایمان و اطاعت کی راہ سے ہٹانے کی کوشش کرتا ہے، جب تک اس کو ہی مسخر نہ اس کو کنٹرول نہ کر لیا جائے باہر کسی مجاہدے کا امکان ہی نہیں رہتا ہے۔ اسی لیے ایک جنگ سے واپس آنے والے غازیوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف واپس آ گئے ہو۔ تو عرض کیا کہ وہ بڑا جہاد کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کی خود اپنی خواہش نفس کے خلاف جد و جہد۔ سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ کہ آج آپ کو نا فجر پڑھنا آسان ہے کیونکہ رمضان چل رہا ہے، آپ نے اٹھنا ہے، آپ نے سحری کرنی ہے، تہجد پڑھنا ہے، تو آپ نے فجر پڑھ لی، لیکن جیسے ہی دوسرا موسم آیا تو فجر غائب۔ تو یہ نفس جو آپ کو آرام کرنے کے لیے اکسا رہا ہے، اس کے خلاف آپ کو جہاد کرنا ہے، جد و جہد کرنا ہے۔ نہ نفس آپ کو کہہ رہا ہے کہ آپ اس کی برائی کریں، آپ غیبت کریں، آپ کو نفس کو کیا کرنا ہے؟ کنٹرول کرنا ہے، جد و جہد کرنی ہے اس کے خلاف اور اس کو لانا ہے صراط مستقیم پہ۔ تو وہی اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ آدمی کی خواہش نفس کے خلاف جد و جہد۔ اس کے بعد جہاد کا وسیع تر میدان پوری دنیا ہے جس میں کام کرنے والی تمام بغاوت اور بغاوت آموز اور بغاوت انگیز طاقتوں کے خلاف دل، دماغ، جسم اور مال کی ساری قوتوں کے ساتھ سعی کرنا، جد و جہد کرنا حق کے جہاد ہے، جسے ادا کرنے کا یہاں مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد اللہ کہہ رہا ہے قائم ہو جاؤ اپنے باپ ابراہیم کی ملت پر، تمہارا نام اللہ نے پہلے بھی مسلم رکھا تھا اور اس قرآن میں بھی تمہارا یہی نام ہے۔ ہم نے سورہ انبیاء میں پڑھا تھا جب اللہ نے تمام نبیوں کو ذکر کیا تھا تو کہہ رہے کہ تمہارا ایک ہی رب ہے اور تم سب کو ایک ہی دین کی تعلیم دی گئی تھی، اور یہاں پہ اللہ کہہ رہے ہیں قائم ہو جاؤ اپنے باپ ابراہیم کی ملت پر۔ اللہ نے تمہارا نام پہلے بھی مسلم رکھا تھا اور اس قرآن میں بھی، اور ہم کیا کرتے ہیں؟ مسلم۔ آپ کون ہیں؟ مسلم ہیں۔ اس کے بعد پھر آگے ہم لگاتے ہیں فلانا فلانا فلانا، تو یہ لگانے کی ضرورت ہے؟ اس کے بعد اللہ کہہ رہا ہے تاکہ رسول تم پر گواہ ہو اور تم لوگوں پر گواہ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو اور اللہ سے وابستہ ہو جاؤ، وہ ہے تمہارا مولا، بہت ہی اچھا ہے وہ مولا اور بہت ہی اچھا ہے وہ مددگار، بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس لیے ہم اس دعا کے ساتھ ختم کرتے ہیں کہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اے ہمارے رب ہم سے یہ خدمت قبول کر لے، تو سب کی سننے اور سب کچھ جاننے والا ہے، اور ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما، تو بڑا معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ جزاک اللہ خیر، شکراً۔